بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل وتسمى فرعیۃ وعملیہ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ۔ دیکھیے، احکام شرع دو طرح کے ہیں۔ شرعی احکام کتنے طرح کے ہیں؟ دو طرح۔ کچھ احکام وہ ہے جن کا تعلق بندے کے اعمال سے ہے، اور کچھ احکام وہ ہے جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ کن سے ہے؟ عقائد سے۔ تو جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو احکام عملیہ کہیں گے، اور جن کا تعلق عقائد سے ہے ان کو احکام اعتقادیہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اس کو اصطلاح میں وہ احکام جن کا تعلق عملی کیفیت سے ہو ان کو یہ احکام فرعیہ عملیہ کہتے ہیں، اور جن احکام کا تعلق اعتقاد سے ہو ان کو یہ کہتے ہیں احکام اصلیہ اعتقادیہ۔ سمجھ میں آیا؟ اگر احکام عملیہ فرعیہ کا علم ہو تو اس کو علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں۔ احکام فرعیہ عملیہ کا جو علم ہوتا ہے اس کو علم الاحکام، علم الشرائع یہ کہتے ہیں۔ اور احکام اصلیہ اعتقادیہ یعنی وہ احکام جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے نا، ان احکام کا اگر علم ہو تو اس کو علم التوحید اور صفات کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ احکام وہ جن کا تعلق عمل سے ہو، کچھ احکام وہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہو۔ اعمال سے جن احکام کا تعلق ہے ان کو احکام عملیہ فرعیہ، اور جن کا تعلق اعتقاد سے ہے ان کو احکام اعتقادیہ اصلیہ، یہ احکام اصلیہ اعتقادیہ یہ کہتے ہیں۔ تو وہ اعتقادیہ اصلیہ، احکام فرعیہ عملیہ کا جو علم ہے اس کو علم الشرائع والاحکام، اور احکام اعتقادیہ اصلیہ کا جو علم ہے اس کو علم التوحید والصفات کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھ، جان لو کہ احکام شرعیہ میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عمل کی ہیں، ان کا نام فرعیہ ہے، اور کچھ وہ ہیں ما یتعلق بالاعتقاد جن کا تعلق اعتقاد سے ہیں، ان کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ ہے۔ کرول علم المتعلق بالاولی، تو وہ علم جس کا تعلق پہلی قسم سے ہے، یعنی فرعیہ عملیہ سے جن احکام کا تعلق ہے، جس علم کا تعلق احکام عملیہ فرعیہ سے یسمى الاحکام، اس کا نام ان کا نام علم الشرائع کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو کہہ رہے کہ ان کا نام علم الشرائع اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان کا علم شریعت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ شریعت سے علم ہوتا ہے، اسے ان کا نام علم شما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع، اس لیے کہ استفادہ شریعت کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے نام ان کا علم الشرائع ہے۔ اور جب بھی احکام بولے جاتے ہیں تو مراد یہی لیتے ہیں احکام شرعی۔ ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، اور سمجھ کی سبقت اس کے اطلاق یعنی احکام کی اطلاق اسی طرف ہوتی ہے، یعنی احکام شرعی احکام عملیہ فرعیہ سے اس علم کو علم الشرائع والاحکام جاتا ہے جو احکام شرعی ہو، اور دوسرے سے علم کا تعلق ہو، یعنی وہ علم اگر احکام شرعیہ اصلیہ اعتقادیہ کا علم ہو تو اس کو علم التوحید و صفات کہتے ہیں۔ سمجھ کے؟ وبالثانیۃ، اور جس علم کا تعلق دوسری علم سے ہو، یہ احکام
علم التوحید کیوں نام رکھا ہے ان کا؟ تو چونکہ اس علم میں سب سے زیادہ مشہور بحث وہ وحدانیت اور صفات اللہ کی ہے، یہی بحث چونکہ نام رکھ دیا گیا، سمجھ گیا؟ کلمہ انا ذالک اشہر مباحثہ و اشرف آگے سمجھ میں؟ بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ احکام شرعی دو طرح کے ہیں، کچھ احکام وہ جن کا تعلق عمل سے ہے، کچھ احکام وہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہیں۔ اعمال سے جن کا تعلق ہے ان احکام کا نام احکام شرعیہ اور احکام شرعی کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ اور احکام شرعیہ اصلیہ اعتقادیہ کا جو علم ہے اس کا نام علم التوحید و صفات۔ سوال یہ ہے کہ علم الشرائع ہو یا علم التوحید و صفات ہو، یعنی علم فقہ ہو یا اصول فقہ ہو یا علم کلام ہو، ان فنون کی اجازت رسالت میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں۔ بس تابعین کی زبان ہوئی، لیکن عام تابعین کی زبان۔ تو جو چیز زمانہ رسالت میں نہ ہو، زمانہ صحابہ میں نہ ہو، بعد میں ہو تو بدعت ہوتی ہے، وہ اچھی کیسے ہو جائے گی؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ان زمانے میں نہیں تھی بعد میں ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بعد میں تو اب اگر کہیں گے کہ نہیں ان فنون کے ذریعے اصلاح اعمال ہوتی ہے، اصلاح عقائد ہوتی ہے، اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد کی ضرورت بعد میں پڑی، زمانہ رسالت میں ضرورت نہیں تھی اس کی، کیا تھی؟ نہیں تھی ضرورت، ہر زمانے میں اصلاح اعمال کی ضرورت ہے، اصلاح عقائد کی ضرورت رہی ہے۔ تو اگر ان فنون سے فقہ سے اصلاح اعمال ہوتی ہے، علم کلام سے اصلاح عقائد ہوتی ہے، تو اصلاح اعمال و عقائد کی ضرورت تو زمانہ صحابہ میں تھی، تو زمانے میں یہ فنون کیوں نہیں ایجاد ہوئے؟ بعد میں کیوں ایجاد ہوئے؟ اس کی ضرورت انہیں بھی تھی۔ یہ ہے ایک سوال، سمجھ گئے؟ تو دو سوال، ایک تو بعد میں ہوا تو وہ بدعت ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے اصلاح کا کام ہوتا تو اصلاح کے کام کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، تو ان زمانوں میں یہ فنون ایجاد کیوں نہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ بھائی جو کام بعد میں ہوتی ہے بدعت تو ہوتی ہے، لیکن ہر بدعت بری، ایسے کریں گے تو ڈھیروں چیزیں جو ہے آپ کی نکل جائیں گی، سمجھ گئے؟ اور رہا مسئلہ کہ اصلاح اعمال کا ہونا، تو یہ تو کنفرم بات ہے کہ ان کے ذریعے اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد ہوتی ہے۔ جن کو فقہ کا علم نہیں ہے وہ اصلاح اعمال نہیں کر سکتا، ان کے اعمال درست نہیں رکھ سکتے۔ جن کو عقائد کے فن کا علم نہیں ہے ان کے عقائد درست نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو کنفرم ہے، ان دونوں فنون کے ذریعے اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد ہوتے ہیں۔ تو کافر زمانہ صحابہ میں کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہ وہاں ضرورت نہیں تھی، اصلاح کی ضرورت نہیں، اصلاح کی ضرورت تھی، اصلاح اعمال کے لیے، اصلاح عقائد کے لیے صحابہ کے زمانے میں ان فنون کی ضرورت نہیں تھی، ان فنون کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام تو صحبت نبی کی بابرکت شرف سے شرف تھے، وہ سمجھ گئے؟ ان کے سامنے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو خود رسول پاک سے دریافت کر لیتے، اور اگر رسول پاک سے دریافت نہیں کر پاتے کوئی مسئلہ تو بعض صحابی سے بعض صحابی کو زیادہ علم ہوتا تھا تو ان سے دریافت کرتے تھے۔ تو اس لیے عقیدے کا مسئلہ ہو یا عمل کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا وہ لوگ براہ راست
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کر سکتے ہیں، ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ رسول پاک کے بعد جو بڑے صحابہ کرام تھے جن کا علم بہت زیادہ تھا، ان کی طرف وہ رجوع کر سکتے تھے۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات کہ صحبت نبی کی برکت کی وجہ سے اس وقت ان کے اذہان و قلوب اتنے صاف تھے کہ ان کے اعمال بھی نہیں تھے۔ سمجھ گیا؟ خواہشات کی طرف ان کا میلان نہیں تھا۔ یہ حال تابعین کا زمانہ بھی رہا کہ تابعین کا زمانہ بھی بہت زیادہ رسول پاک کے زمانے سے دور، تو قربت کی وجہ سے ان کے حالات بھی بہت اچھے رہے، ان کو اتنے اصلاح کی ضرورت نہیں تھی، نہ تو اعمال کے معاملے میں نہ تو عقائد کے معاملے میں۔ ہلکے پھلکے مسائل آتے تو براہ راست بڑوں سے وہ تابع تھے، صحابی سے رابطہ کر لیتے تھے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ بعد میں اختلافات کثیر ہو گئے، اعمال میں بھی فساد زیادہ ہو گیا، عقائد بھی نئے نئے تیار ہونے لگے، سمجھ گئے؟ تو بعد میں اس کی ضرورت پڑی، اس لیے ہمارے علماء نے ان فنون کو ایجاد کی۔ تو اس زمانے میں اس لیے نہیں ایجاد ہوئے کہ ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی، جو ضرورت پڑتی تھی ان کے بغیر ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ باضابطہ فن کی انہیں ضرورت، لیکن بعد میں چونکہ ہر کوئی من مرضی فتویٰ دینے لگا، من مرضی من مرضی عقیدہ گڑھ کے بیان کرنے لگا، تو ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ قواعد بنانے کی ضرورت ہے، اصول و ضوابط بنانے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ تو بعد کے زمانے میں فتن و فساد بڑھ گئے، فتاوے کثیر ہونے لگے، اختلافات ہونے لگے، رائے میں اختلاف ہونے لگے، زیادہ بڑھ گئی۔ ان زمانوں میں ان فنون کی ضرورت نہیں پڑی، اب ضرورت پڑی، سمجھ گیا؟ دیکھ، وقد كانت الاوائل من الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین زمانے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ عقائد کی صفائی کی وجہ سے، برکت صحبت نبی کے ذریعے اور زمانہ رسالت کے سے قریب کی وجہ سے، وَلِقِلَّةِ الْخِلَافَاتِ وَتَمَكُّنِهِم مِّنَ الْمُرَاجَعَاتِ إِلَى الثِّقَاتِ، بھروسہ مند لوگوں کی طرف رجوع کی وجہ سے، ان دونوں علم کی تدوین و ایجاد سے وہ لوگ بے نیاز تھے، انہیں ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ وَتَرْتِيبِهِمَا أَبْوَابًا وَفُصُولًا، اور ان دونوں علوم و فنون کو باب اور فصل کے اعتبار سے ترتیب دینے سے وہ لوگ بے نیاز تھی، انہیں اس زمانے میں ان کی ضرورت نہیں پڑی، سمجھ گئے؟ وَتَقْرِيرِ مَقَاصِدِهِمَا فُرُوعًا وَأُصُولًا، اور ان دونوں فنون کے مقاصد کو فروع و اصول کے اعتبار سے ثابت کرنے سے وہ لوگ بے نیاز تھے۔ یہ زمانہ وہی تک چلا، گئے جتنے مفتی اتنے فتوے الگ الگ ایک ہی چیز کے بارے میں، علی ائمۃ الدین، اور ائمہ دین کے خلاف بغاوت ہونے لگی، وظہر اختلاف الآراء، رائیوں کی اختلافات ہوئے، فتوے، واقعات، حادثات کثیر ہونے لگے، والرجوع الی العلماء فی المہمات، اشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط، تو علماء راسخین مصروف ہو گئے نظر و فکر، استدلال، یعنی قواعد اصول بنانے میں، باب اور فصول مرتب کرنے میں، دلائل کے ساتھ کثیر مسائل بیان کرنے میں،
اور پھر وہ ان لوگوں نے قواعد ضوابط بیان کیے. تو اب اس میں بہت سارے علوم حاصل ہونے لگے، عمل کا بھی علم حاصل ہوا، دلائل کا بھی علم حاصل ہوا، عقائد کا بھی علم حاصل ہوا. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ تفصیلی دلائل کے ذریعے عملی احکام کی معرفت ہوتی ہے. اگر علم ایسا ہے معرفت ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کو فقہ کہیے، اس کا نام فقہ رکھ دیا. اور کچھ علوم ایسے تھے کہ اس میں عمل کے بارے میں جانکاری تو نہیں ہوتی تھی، بلکہ دلائل کے بارے میں جانکاری ہوتی تھی. کس کے بارے میں؟ کہ یہ دلیل کیسی ہے. تو ان کا نام انہوں نے اصول فقہ رکھا. اور جس علم کے ذریعے عقائد کی معرفت ہوتی تھی، کس کی ہوتی تھی؟ عقائد. الاحکام العملیہ. اور انہوں نے نام رکھا اس علم کا. کس علم کا؟ جو علم افادہ کرتا ہے احکام افادہ کرتا ہے دلائل کے احوال کی معرفت کا. احکام کے افادہ کے معاملے میں اجمالی طور پر ان کا نام رکھا اصول فقہ. عقائد کی ہے تو علم العقائد کہتے ہیں. علم الکلام کیوں نام رکھا؟ اس کا جواب کل. سمجھ گیا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمانہ صحابہ اور تابعین میں ان فنون کی ایجاد کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ پہلا سوال دیکھیے، ان ایجاد کیوں کی؟ تو کہا اصلاح اعمال اصلاح عقائد کے لیے کی ضرورت تھی. تو زمانہ صحابہ میں اصلاح اعمال اصلاح عقائد کی ضرورت نہیں تھی کیا؟ اس زمانے بھی ضرورت تھی. تو اس وقت کیوں نہیں ایجاد ہوئی یہ دونوں فنون؟ تو کہا کہ اس وقت بھی ضرورت تھی، اصلاح اعمال کی ضرورت زمانے میں بھی ہے، مگر بعد میں پیدا ہوئے تو اصلاح کی سخت ضرورت بعد میں پڑی. اب لوگ جتنے ہو گئے فتوے اتنے دینے لگے، ہر کوئی الگ الگ مسئلہ بیان کرنے لگا. تو ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ نہیں، کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے فتوے انہی قوانین اور اصول کے تحت ہو. عقائد کا مسئلہ بیان کرے تو انہی کے حساب سے بیان کرے، اور عمل کا مسئلہ بیان کرے تو اسی حساب سے بیان کرے. تو جب فتنے وغیرہ زیادہ بڑھنے لگے تو لوگوں نے ان فنون کی ایجاد کی طرف لگے، اور یہ فنون ایجاد کیے. تو ان فنون میں جو فن احکام عملی کی معرفت کا افادہ کیا اس کا نام فقہ رکھ دیا، اور جو فن دلائل کی معرفت کا افادہ کیا اس کا نام اصول فقہ رکھ دیا، اور جو فن عقائد کی معرفت کا افادہ کیا اس کا نام علم کلام رکھ دیا.